انہوں نے فرمایا صدر صاحب نے کہ اکانومی ٹریک کے اوپر ہے. ہمارے ساتھ اکانومسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ذیشان مرچنٹ صاحب. ذیشان صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. صدر صاحب نے فرمایا کہ اکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ آ چکی ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی, اگر اکانومی ٹریک پہ ہے تو ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے اس وقت پورے ریجن میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ ہمارا انفلیشن ریٹ اس وقت 15.7% ہے, جبکہ اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا یا چائنا سے, تو انڈیا اس وقت 9.6% پہ ہے, بنگلہ دیش 8.1% پہ ہے, سری لنکا 6.9% پہ ہے اور چائنا 4.5% پہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی رائٹ ٹریک پہ ہے تو یہ انڈیکیٹر جو 15.7% کا ہے یہ ہمیں صحیح راہ نہیں دکھا رہا. اب اگر اس کو فردر بریک اپ کر لیں تو ہمارا فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 54% پہ ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو نان فوڈ انفلیشن. تو یہ کہنا کہ ہم رائٹ ٹریک پہ ہیں یہ میرے خیال سے ٹھیک نہ ہوگا. آپ اس کو اس طرح سے بھی ایک بیرومیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 3 سال پہلے یہ گورنمنٹ نے چارج لیا تھا تو ہمارا جو فورن ڈیٹ تھا وہ $35 بلین کا تھا. اس وقت ڈالر کا ریٹ اپروکسیمیٹلی جو تھا وہ 65 روپیز کے قریب تھا. آج ہمارا لون جو ہے $55 بلین ہے اور ڈالر کا ریٹ جو ہے اس وقت 86 روپیز کو ٹچ کر چکا ہے. تو ہماری لون جو ہے وہ کئی ٹائمز بڑھ گئی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائن میں ہیں یا ہم رائٹ ٹریک پہ ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہماری انڈسٹری, لوکل انڈسٹری بیٹھتی چلی جا رہی ہے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کہنا I don't know. He must have the valid reasons and valid indicators with him. Perhaps I don't have it. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے فوریکس ریزروز بڑے پیک کر رہے ہیں, بہت ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر اور دو باتیں, ایک تو ہے کہ کیا وہ ریزروز ہمارے واقعی ہیں, اور اگر ہیں تو پھر ہم بوجھ تلے, قرض تلے, بھیک میں کیوں ہیں؟ وہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے انفراسٹرکچر میں یا اکانومی میں یا انڈسٹری میں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں, ہمارے ریزرو جو کہا جاتا ہے کہ 17.5 یا 17.6 بلین کے ہیں, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فورن ڈیٹ کتنا ہے. فورن ڈیٹ ہمارا $55 بلین کا ہے. تو اگر ہم یہ انٹرسٹ کی جو پیمنٹس کر رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ یہیں سے کر رہے ہیں. اگر یہ ریزروز ہمارے پاس ہیں تو ان کو کس وے میں پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارا کہیں پازیٹیولی اس وقت یوٹیلائزیشن میں ہے یہ ریزرو. یہ ریزرو ضرور ہمارے پاس ہوں گے لیکن اس کے یوٹیلائزیشن کم از کم پراپر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے بالکل گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی چلی جا رہی ہے, انڈسٹری سیٹ بیک ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم یہ نئے قسم کے ٹیکسز لگانے پہ مجبور ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر رائٹ ٹریک پہ ہیں تو ہم یہ ایڈیشنل ٹیکسز کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں اس وقت سیلز ٹیکس 17% لگانے کی دوبارہ ضرورت پڑی؟ کیوں ہمیں فلیٹ سرچارج 15% لگانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں ہم نے اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی کو جو ہے وہ 1% سے بڑھا کے 2.5% کر دیا؟ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی طور پہ کسی بھی طریقے سے رائٹ ٹریک پہ ہیں. اچھا, فلڈ سرچارج کی آپ نے بات کی, تھوڑی سی مجھے میری ایجوکیشنل پرپز کے لیے سمجھا دیجئے, یہ فلڈ سرچارج کہاں جائے گا, اس کا استعمال کیا ہوگا, اس سے عوام کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کا جو اس وقت پریزنٹ لا ہے فلڈ سرچارج کا, وہ آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس پیبل ہوگا اس کے اوپر 15% آپ کو پے کرنا ہوگا ایڈیشنلی. لائک فار انسٹنس اف یور ٹیکس پیبل از 100,000 روپیز یور ٹوٹل انکم پہ, اگر آپ کو 1 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے تو اس کے اوپر 15,000 روپے آپ کو ایڈیشنل ٹیکس بھرنا پڑے گا. یہ ایک سارٹ آف اے سرچارج ہی ہے جو ہم پہ ایڈیشنلی لگا دیا گیا. اب اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی؟ جس طرح سے نارمل دوسرے ٹیکسز ایف بی آر یا ہماری گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے جیسے وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں ویسے یہ بھی یوٹیلائز کیا جائے گا. تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ کیسے یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو ایف بی آر میں جو کرپشن کی بات ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بقلم خود کرتے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے فلڈ سرچارج بھی اسی طرح استعمال ہوگا جس میں باقی تمام پیسہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں, یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس وقت جو ہے ایف بی آر میں کرپشن جو ہے تقریباً 400 بلین روپے کی ہے. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, تو حقیقتاً کتنی ہوگی اندازہ؟ اب یہ اس سے کئی گنا ہو بھی سکتی ہے زیادہ, لیکن ہم ایک بیرومیٹر کے لیے اگر رکھ لیں کہ 400 بلین ہے, تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فلڈ سرچارج یا یہ جو سیلز ٹیکس ابھی ہم پہ لگایا گیا ہے, اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈیشنلی جو ہے 53 بلین روپیز ایڈیشنلی کلیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے, کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم عوام پہ یہ بوجھ نہ ڈالتے اور جو ہمارے اپنے اندر خرابیاں ہیں ان کو ہم پلگ ان کرنے کی کوشش کر لیتے, تو ہمیں کسی قسم کے یہ ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. انفیکٹ اگر ہم ان چیزوں کو پلگ ان کر لیں
تو ہم ٹیکس ریٹس کو مزید ریشنلائز کر سکتے ہیں. اچھا ذیشان صاحب، یہ نمبر کافی بھیانک قسم کا نہیں ہے کہ صرف ایف بی آر میں اتنے کی کرپشن ہے؟ جناب علی بالکل بھیانک سا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر سے لے کر نیچے ٹاپ ہیرارکی سے لے کر ہر جگہ پہ کرپشن ہے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم روکنا چاہیں تو. دیکھیں اس میں کرپشن میں جو ہے نا، میں صرف گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا، اس میں کسی حد تک ہم بلیم ہونا کرنا پڑے گا اپنے آپ سے، کیونکہ ہم کرپشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ کرپشن کرتی ہے. گورنمنٹ کراتی ہے تو ہم کرتے ہیں، ہمیں کوئی ادر وے اراؤنڈ، دونوں طرف سے کرپشن کہیں نہ کہیں ہے ضرور. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں اس کو کیسے پلگ ان کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیپیسٹی ڈو اٹ ہے، لیکن ول ٹو ڈو اٹ نظر نہیں آتی ہے. اوکے، ہم کرنا چاہیں تو ہم بہت اچھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں موٹا موٹا حساب رکھوں 400 بلین ایف بی آر میں ہو گئے اور باقی تمام محکمہ، اور یہ تو وہ کرپشن بتا رہے ہیں کہ یعنی ریکوری میں جو لاس ہے، نفع کا نقصان ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن دراصل اگر ہم کرپشن دیکھیں جو کہ بہت زیادہ پلفیجز ہوں گے انڈسٹری سے، بزنس سے، جگہ جگہ رشوت ہے، اس کا اگر حساب لگائیں تو اندازاً آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کئی گنا بڑھ جائے گی جناب علی. اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ کئی گنا بڑھ جائے گی، 400 بلین سے کئی گنا آگے نکل جائے گی. جس میں ای او بی آئی بھی لگا دیں ہم، اس سے ہماری ٹوٹل جتنی بھی ہماری مشینری ہے اس میں ہر آپ کو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ کرپشن تو ہے ہی. جی. اب ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا. بہت آسان ہے. آپ اس کا بڑا سمپل سے ایگزامپل لے سکتے ہیں. اس وقت ایک رف آئیڈیا کے مطابق پاکستان میں 100 ملین موبائل سبسکرائبرز ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس نیٹ میں ہیں. جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ ریٹرن ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے، باقیوں کو نوٹس بھیجیے. آپ کمرشل الیکٹریسٹی کنزیومرز دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ٹیکس نیٹس میں ریٹرن ڈال رہے ہیں، دیکھ لیجئے. نہیں ڈال رہے ان کو نوٹس بھیج دیجئے. تو ہم ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں. ہم انڈائریکٹلی تو ٹیکس ہر چیز میں دے ہی رہے ہیں، لیکن ہم ٹیکس بیس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ ہمیں ٹیکس ریٹس کو کم کرنا پڑے گا. ذیشان آخری سوال میں آپ سے، کہ اگر اسی فارمولے پہ اسی طرح جہاں ہم 3 برس گزار کے آئیں، اگر یہ 2011 بھی پورا ہو گیا اس حکومت کا، اللہ کرے جمہوریت چلتی رہے ملک میں، اور یہ بجٹ جو آنے والا ہے، کیا کنڈیشن دیکھتے ہیں آپ قوم کی؟ جناب یہ بجٹ جو اگر جس طرح سے ابھی حالات چل رہے ہیں اور اسی طرح سے رہے تو یہ بجٹ ہمارے لیے ایک اور بم کی طرح ہمارے پر گرے گا. اس میں ڈیفینیٹلی ٹیکسز کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو اس وقت جو ہے ایس بی آئی کی سوچ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن چونکہ ہم کلیکٹ کر نہیں پا رہے تو اس لیے ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن 100% دے رہے ہیں انہیں پہ فردر بوجھ آ جائے گا، اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ذیشان صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم چوری کرتے ہیں تو گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن آخر میں جو انہوں نے بات کی کہ ابھی اور بوجھ پڑے گا، تو جب انسان، میں بڑا محتاط ہو کے بات کہوں گا کہ میں انڈورس نہیں کر رہا کہ غلط کام کریں، لیکن جب انسان بھوکا ہو، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہوں، تو خودکشیاں کر رہے ہوں، بھوک کا عالم یہ ہو کہ لوگ اپنے بچے بیچتے ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کو کہنا کہ بھائی تم غلط کام نہ کرو، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ ابھی ہم وہ لوگ جو یہ شو دیکھ رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کے گھر میں بجلی بھی ہے، بڑے بڑے جنریٹر، چھوٹے جنریٹر ہی ہوں، کسی کے ہاں یو پی ایس لگا ہوا ہے، کسی کے ہاں کھانے کا انتظام ہے، آپ اپنے ریزروز یوز کر رہے ہیں، کیپٹل یوز کر کے یہ مشکل وقت گزار رہے ہیں، وہ پھر بھی کام چلتا ہے. لیکن وہ شخص جو دہاڑی پہ جیتا ہے، روز کے روز کام کرتا ہے، جو صبح شام اگا کے کھاتا ہے، اس سے اگر ہم یہ پوچھیں تو پھر اللہ رحم کرے.